سادات اکرام، علماء ذوی الاحترام، حفاظ اکرام، شعراء اسلام، قابل قدر سامعین اکرام، پس پردہ سننے والی خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان اللہ۔ إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد۔ اعلی حضرت امام اہل سنت، سبحان اللہ مجدد دین و ملت، سبحان اللہ محافظ دین و سنیت، سبحان اللہ الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عجم و عرب ارشاد فرماتے ہیں، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سوراخ لے کے چلے۔ اور فرماتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے۔ سمین قلب سے مبارکبادی کے گلدستے نظر ہے تمامی ارباب مجاز، احباب اہل سنت، نوجوانان اہل سنت، گلشن اجمیر کمیٹی کے آر نگر میسور کرناٹکا کو، جنہوں نے اپنی محنتوں اور کاوشوں سے اس عظیم الشان فقید المثال غوث و خواجہ و رضا کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ مولا کریم جس طریقے سے حصہ لیا ہے سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے قبل طریق اہل سنت و جماعت کے عین مطابق ہم اور آپ سب مل کر
گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ان پیاری پیاری نورانی سنہری جالیوں کا تصور اپنی نگاہوں میں بسا کر اسی گنبد خضرا کے تلے آرام فرما ہم سب کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب نور عالم نور مجسم سید عالم آمنہ کے لال ارواح نفیدہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ درود پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیے باواز بلند درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة لدوام ملک اللہ. یہ ہمارے پاس بھی آج آپ لوگ اس کے وہ 87 کیار نگر میسور کرناٹکا کی سرزمین پر یہ ٹھاٹے مارتا ہوا عاشقوں کا اجتماع دیکھ کر بڑی مسرت حاصل ہو رہی ہے. اللہ تعالی آپ کا ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جن محبوبان خدا کی بارگاہ میں ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے. دوستوں اور بزرگوں، آج جن کی بارگاہوں میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہ ہے پیرے پیراں میرے میراں شاہ جیلاں قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لا مکانی میرا محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رضی المولا تعالی عنہ جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں، جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں. الحمدللہ وہ غوث اعظم ہے اور ہم سنی کتنے خوش نصیب ہیں کہ ذرا غور تو کرو مسلمانوں کہ اللہ نے جس رسول کی امت میں ہمیں پیدا ہونے کا شرف عطا کیا ہے وہ رسول صرف رسول نہیں، وہ رسول اعظم ہے، وہ رسول اعظم ہے. اللہ اکبر. اور جو اللہ نے ہمیں امام طریقت عطا کیا ہے وہ غوث اعظم ہے اور جو امام شریعت عطا کیا ہے وہ امام اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم رات کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے یہ غوث اعظم کیوں کہتے ہو. غوث اعظم کہہ کر کہ تم اللہ کے برابر ان کو ملا رہے ہو، شرک کر رہے ہو. نہیں کہنا چاہیے. حضرات بڑے احمق ہیں وہ لوگ، بڑے جاہل ہیں وہ لوگ جو اللہ والوں سے الجھتے ہیں، جو اللہ والوں سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں میں صاف الفاظ میں سمجھا دوں قرآن کا پیغام کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے الا
ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سبحان اللہ. آیت کا آغاز ہو رہا ہے الا. لفظ الا یہ علماء، یہ ائمہ، یہ مدرس یہ بیٹھے ہیں پوچھنا ان سے الا کیا ہے؟ تو الا حرف تنبیہ ہے جس کا مطلب ہے آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، غفلت سے اٹھ جاؤ. سمجھنے کی بات ہے. آگاہ، متنبہ، ہوشیار کب کیا جاتا ہے؟ جب ہم دنیاوی معاملات میں دیکھتے ہیں تو جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں خبردار کیا جاتا ہے. یعنی آپ نے لائٹ کے جنکشن دیکھے ہوں گے، کرنٹ کے جنکشن دیکھے ہوں گے، اس پر لکھا ہوتا ہے خطرہ، اس پر لکھا ہوتا ہے ڈینجر، اس پہ لکھا ہوتا ہے ہوشیار. حضرات محترم، کیوں ہوشیار کیا جا رہا ہے؟ یعنی راہگیروں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ حرکت یہاں پر یہ بچکانی حرکت کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہوشیار رہنا کہ یہ جان جانے کی جگہ ہے، یہاں الجھے گا جان چلی جائے گی، یہاں چھیڑخانی کرے گا جان چلی جائے گی. حضرات محترم، اسی طرح سے روڈ پر کٹھا کھود دیا جاتا ہے تو وہاں بھی مسافروں کو، راہگیروں کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ یہاں پر خطرہ ہے، ہوشیار، خبردار، یہاں پر دل لگی مت کرنا، یہاں پر ہوشیاری مت کرنا، سنبھلنا، اپنی اسپیڈ کو سنبھالنا، یہاں پر خطرہ ہے، یہاں پر خطرہ ہے، یہاں پر جوخم ہے جان کو، یہاں پر اسپیڈ کو سنبھال لو. حضرات محترم، وہاں پر بھی متنبہ کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی ہوشیار کیا جاتا ہے. جہاں جہاں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے ہوشیار کیا جاتا ہے، اور جہاں جہاں مال جانے کا خطرہ ہوتا ہے وہاں بھی ہوشیار کیا جاتا ہے. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಿಟರ್ ಸೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಕೊಡೋಣ ಅವರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವ್ರು, ನೀರು ಕುಡಿತಾವ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಂಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد شہزادہ غوث اعظم، بستی بستی خریا خریا، علم کا ساگر علم کا دریا، کون بنا مہمان کعبہ، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت آمد حضور گلزار ملت. کل پرسوں سے آپ کا یہ پروگرام تھا کیا حضرت 9-8-9 کوئی حضرات تصویر نہ کھینچیں، کوئی ویڈیو نہ بنائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، اعلی حضرت زندہ باد، حضور گلزار ملت، زندہ باد، بستی کریا کریا، تاج الشریعہ، تاج الشریعہ، ساگر علم کا
शरिया, ताज शरिया ताज शरिया, बना मेहमान काबा, ताज शरिया ताज शरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया, ताज शरिया ताज शरिया, गौसे आजम, जिंदाबाद गौसे आजम, जिंदाबाद अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, से जुबाए मौलाए कायनात, जिंदाबाद गौसे आजम, जिंदाबाद, अरे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अरे रिसालत, या रसूल अल्लाह, के आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह। आप हजरात अदब के साथ सारे लोग बैठ जाएं, बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ बैठ जाएं, जरा भी शुरू गुल्ला करें। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जात का हम और आप बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे थे, वो अजीम जात इस वक्त मिंबर नूर पर जलवा अफरोज हो चुकी है। बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ जरा भी शुरू गुल आप हजरात ना करें, जिम्मेदार लोग भी एक तरफ बिल्कुल अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाए। बरादरान इस्लाम दिया जाएगा। आप तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है कि अब थोड़ा खामोशी का माहौल बनाएं, खामोशी का माहौल मुजाहिरा करें। अब देखिए, ये बाद में आप तमामी हजरात को एक के बाद एक मुलाकात करने का हजरत से मौका दिया जाएगा। अब आप तमामी हजरात इत्मीनान और सुकून का माहौल बनाएं। अब फिर जो हमारे बाहर से बुलाए हुए मुकर्रिर हजरात हैं, उन हजरात से आप तमामी हजरात को भी खिताब समात करनी है, लिहाजा खामोश का मुजाहिरा करें। फिर मैं हजरत को दे दीजिए। और क्या है हजरत, बराए मेहरबानी तमाम से गुजारिश है, कोई वीडियो ना काटे, ऑडियो आप रिकॉर्डिंग कर ले। बराए मेहरबानी आपसे हाथ जोड़कर मदनी इल्तिजा है, कोई वीडियो ना पकड़े। अरे भाई इसको हम लोग फॉलो करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो दुनिया में मारूफ भी है, दुनिया में पहचाना भी जाता है, लेकिन अपने तकवे की बुनियाद पर, अपनी बुजुर्गी की बुनियाद पर, अपने हक्कानियत की बुनियाद पर, जजाए वो कीवी की बुनियाद पर। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबादी पेश करता हूं नौजवानान कमेटी
گلشن اجمیر اور اہلیان KR نگر اور تمامی اہلیان کرناٹکا کو کہ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ آج آپ کے درمیان ایک ایسی ذات، ایک ایسی ہستی الحمدللہ جلوہ بار ہوئی ہے جو اولاد نبی ہے، اولاد علی ہے، واہ واہ، وارث جبہ مولائے کائنات ہے، سبحان اللہ، جو پیر طریقت ہے، جو رہبر راہ شریعت ہے، جو بازوئے تاج الشریعہ ہے، حضور گلزار ملت سبحان اللہ۔ جانتے ہیں حضرت آپ کو کیا پیغام دے رہے تھے؟ حضرت آپ سے یہ پیغام دے رہے تھے کہ الحمدللہ ہم سب مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، ہم نے حضور تاج الشریعہ کا دامن تھاما ہے، اور جو اعلی حضرت کے ماننے والے ہوتے ہیں، جو تاج الشریعہ کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی شریعت کے خلاف کام نہیں کرتے، وہ ہر جگہ شریعت کو مقدم رکھتے ہیں۔ تو یہ جو فوٹو ویڈیو یہ جو نکالی جا رہی ہے، جانتے ہیں آپ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ شرعاً یہ فعل، یہ کام حرام ہے، حرام ہے، جس طرح سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح یہ کام کرنا بھی، فوٹو ویڈیو نکالنا بھی حرام ہے۔ تو اس کام میں آپ کبھی بھی ملوث نہ ہو۔ آج کل یہ بہت زیادہ چل پڑا ہے، چلن ہر جگہ، بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے بھی فوٹو نکال رہے، سیلفی نکال رہے، ویڈیو بنا رہے، تقریب چاہے کوئی ہو۔ اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ میتوں کی بھی ویڈیو بنا رہے، جنازوں کے پاس کھڑے ہو کے بھی سیلفی کھینچ رہے، اس قدر حرام کام کر رہے ہیں۔ توبہ کرو سچے دل سے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ کرو اس کی طرف سچی توبہ۔ سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو لگتا ہے کلوں پہ ہاتھ مار لیے تو توبہ ہو گئی، کان کھینچ لیے تو توبہ ہو گئی، مسجد کی دیوار پہ جا کے ناک گھس لیے تو توبہ ہو گئی۔ یہ توبہ نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کام گناہ کا کیا ہے اس پر سچے دل سے نادم ہو اور اللہ کی بارگاہ میں یہ وعدہ کرے کہ آئندہ اس کام کو کرنا تو درکنار، اس کام کے قریب بھی نہ جاؤں گا۔ یہ ہے سچی توبہ، اور سچی توبہ میں یہ برکت رکھا اللہ پاک نے، یہ برکت رکھا اللہ پاک نے کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کے کنارے پر جتنا جھاگ جمع ہوتا ہے اس جھاگ کے بلبلوں کے برابر کیوں نہ ہو، زمین میں جتنے ریت ہیں ان کے جتنے ذرات ہیں، یا درخت جتنے ہیں ان پر جتنے پتے ہیں، یا آسمان میں جتنے تارے ہیں اس کی تعداد کے برابر بھی اگر تمہارے گناہ ہیں اور ایک سچی توبہ تم نے کی ہے تو اللہ پاک وہ سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ جیسا
آج نوجوانوں کو منع کرو تو نوجوان کہتے ہیں حضرت فلاں مولانا کرتے نا، وہ فلاں حضرت کرتے نا، وہ فلاں پیر صاحب، وہ فلاں خانخواہ کے. اور ان لوگوں سے پوچھو تو وہ لوگ کہتے ہیں حضرت آج کے دور میں دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ و اشاعت کے لیے اس کا سہارا لینا پڑتا. حضرات محترم، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کرنے کے لیے آج اس کا سہارا لے رہے ہیں، فوٹو اور ویڈیو کا سہارا لے رہے ہیں، جبکہ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بتا دیا، جن کا دامن ہم نے تھاما ہے ان ہستیوں نے ہمیں اچھی طرح سے سمجھا دیا کہ دین کا کام کرنے کے لیے تصویر نہیں آواز ضروری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تصویر نہیں آواز ضروری ہے. تم 1,00,000 فوٹوز میرے نکالو اور کسی کو سینڈ کر دو، کوئی پیغام گیا، کوئی میسج گیا، فوٹوز دیکھتا جائے گا، بیزار ہو جائے گا اور پوچھے گا کیا بات، کتنے تو فوٹو، کیا ہے اس کے پیچھے پیغام؟ کیا بھی نہیں ہے بات، تو دیکھ خالی. ایسا ہوتا کیا؟ ایسا پیغام جاتا کیا؟ میسج پہنچتا کیا؟ نہیں پہنچتا. وہی آپ وائس ریکارڈ کرو، سینڈ کرو، سنے گا، سمجھے گا، عمل کی طرف آئے گا، اور کچھ بات اچھی لگے تو اس کو آگے بھیجائے گا. اس طرح سے یہ ماحول بنے گا، لوگوں تک صحیح پیغام جائے گا. لیکن لوگ ہیں کہ یہ کرنے کو تیار نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ فلاں مولانا کر رہے، فلاں حضرت کر رہے، فلاں امام صاحب کر رہے، فلاں مفتی صاحب کر رہے. حضرات محترم، ان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ و رسول عالم. واقعی وہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں یا وہ شہرت چاہتے ہیں؟ ان کی نیت کیا ہے اللہ جانے، اللہ کے بتائے سے اللہ کے رسول جانے. لیکن ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا، بتا دیا کہ دین کا کام تصویروں سے نہیں ہوتا، آواز سے ہوتا ہے. تو جو چیز ضروری ہے پیارے اس کو حاصل کرو، جو چیز ضروری ہے اس کو حاصل کرو. اور پھر یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ علماء کو اپنے لیے دلیل بنا رہے ہیں کہ ان علماء سے پوچھ لو کہ آپ تو یہ کہتے ہو کہ آج کے زمانے میں دین کا کام کرنے کے لیے، تبلیغ و اشاعت کے لیے ہمیں تصویر و ویڈیو کا سہارا لینا پڑ رہا ہے، کیا یہ جواب ہے یا جواز ہے؟ تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں یہ جواز نہیں جواب ہے. رسول اللہ یہ جواب ہے، جواز نہیں. لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے، لوگوں کا عمل دلیل نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لو. اور پھر یہ بھی تو سمجھو، انہوں بول رہے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے ہم ایک سہارا لیے. تمہارے سیلفیوں سے اور تمہارے ٹک ٹاک کے ویڈیو سے دین کا کون سا کام ہو رہا؟ کچھ کام ہو رہا دین کا؟ نہیں ہو رہا. الٹا تم تصویریں عام کرنے کا کام کر رہے. اس قدر تم تصویروں کے دل دادا ہو گئے ہو کہ آج کلام کم، تصویر سے زیادہ پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے، جواب دینے کی کوشش کر رہے. کہاں ہے با؟ کھچ، یہاں ہوں دیکھو کیا کر رہا با. کھانا کھاتے کھاتے پھر ایک فوٹو کھچ.
کھانا کھا رہا ہوں دیکھو باپ، یہ حالت ہو گئی ہے. تصویریں بڑھا رہے ہم، تصویریں بڑھا رہے، اور بڑھا کر کیا کر رہے؟ یہ حماقت اتنی بھاری پڑ رہی ہے کہ تم سمجھ نہیں رہے ہو اس کی لعنت کیا ہے. یہ کتنی منحوس چیز ہے، اس کو تم سمجھ نہیں رہے ہو. آؤ حدیث پاک کی روشنی میں سمجھو میرے آقا نے کیا فرمایا. میرے آقا نے فرمایا لا تدخلوا الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او تصویر. آقا فرماتے ہیں اس گھر میں فرشتے نہیں جاتے جس گھر میں کتا ہو، ناپاک انسان ہو یا جاندار کی تصویر ہو. جاندار کی تصویر، جاندار کی تصویر. اور تصویر کا حکم آنکھوں سے ہے. تصویر کا حکم آنکھوں سے ہے. آج ہم نے گھروں میں توغرے بھی لگائے ہیں تو تصویر والے، چھوٹا لڑکا اور لڑکی دعا مانگ رہے، ہم نے پوسٹر لگا دیا. کبوتر گلے میں کچھ باندھ کے تعویذ اڑ رہا ہے، اس کبوتر کی تصویر ہم نے لگائی. حضرات یہ سب بند کرو. اس کے ذریعے سے تم لعنت کو عام کر رہے ہو، برکت کو ختم کر رہے ہو. خدا را ہوش کی آنکھیں کھولو، اپنے گھروں سے برکت دور کر رہے ہو. سنو، یہ جاندار کی تصویریں لگاؤ گے کبھی برکت تمہارے گھر میں نہیں آئے گی. اگر برکت چاہتے ہو تو پیارے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرو، قرآن خوانی کا اہتمام کرو. اور یاد رکھو جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. نکال دو یہ تصویریں جو جاندار کی تصویریں ہیں، چاہے کسی فلم اسٹار کی ہو کہ کرکٹر کی ہو کہ ریسلر کی ہو، یہاں تک کہ اپنے پیر و مرشد کی بھی تصویر نہیں لگا سکتے. اپنے پیر و مرشد کی تصویر نہیں لگا سکتے. آج کچھ لوگ ہیں ہمارے صفوں میں جو نعرہ تو لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا اور کام کرتے ہیں مسلک کے خلاف. کام کرتے ہیں مسلک کے خلاف، نعرہ لگاتے ہیں مسلک اعلی حضرت کا. پہچانو ان بہروپیوں کو. یہ لوگ پروفیشنل نہیں، کمرشل ہیں. جو نعرہ لگا رہے ہیں صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، اپنی دکانیں بڑھانے کے لیے. یہ کمرشل لوگ ہیں. ان سے کبھی دین کا کام نہیں ہوگا، نہ ہوگا. ان سے کبھی دین کا کام نہ ہوا ہے، نہ ہوگا. نکالو ان کو اپنی صفوں سے باہر. اور یاد رکھو پیارے، جو صرف مسلک اعلی حضرت کا نعرہ لگا کر لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے، ان لوگوں سے ہوشیار رہو. چاہے وہ کسی رنگ کا امامہ باندھے، کتنا ہی اونچا باندھے، ہمیں ایسے لوگوں سے کوئی سروکار نہیں جو صرف امامے باندھ کر متاثر کرنے چلے ہیں. ہمیں ان کی ضرورت ہے جو مسلک کا نعرہ بھی لگائے، مسلک پر عمل کر کے بھی دکھائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام حضور تاج الشریعہ، عشق و محبت، عشق و محبت. مسلک پر عمل کرنے والے. حضرات کیا ہے مسلک اعلی حضرت؟ کیا ہے مشن؟ کیا ہے مقصد؟ کیا ہے پیغام؟ اللہ اکبر. مجھ سے مت سمجھو پیارے، اسی خاندان کے چشم و چراغ جنہیں دنیا وارث علوم اعلی حضرت کہتی ہے، سبحان اللہ، جنہیں دنیا جانشین مفتی اعظم کہتی ہے، جنہیں دنیا فخر ازہر کہتی ہے،
جنہیں دنیا قاضی القوات کہتی ہے، جنہیں دنیا تاج شریعت کہتی ہے، وہی ذات تاج الشریعہ کی کہ ایک مقام پر ایک کانفرنس سے یہ بیان فرماتے ہیں اور لوگوں کو پیغام دیتے ہیں، اے لوگوں کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا مشن، کیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام؟ تو فرمایا میرے تاج الشریعہ نے دل سے نبی کے غلام بن جاؤ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی خریا خریا، علم کا ساگر علم کا دریا، ہم سب کی بخشش کا ذریعہ، فیضان حضور تاج الشریعہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دل سے نبی کے عاشق بنو، دل سے نبی کے عاشق بنو، اور عاشق کی پہچان بھی کر لو۔ کچھ بہروپیے گھوم رہے ہیں جو ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی لگا کر دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ تمہیں پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے حلیے سے، اپنے ظاہر سے۔ نہ جا ظاہر پرستی پر، اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتی ہر چیز سونا نہیں ہوا کرتی۔ پیارے، یہ جو ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی لگا کر تمہارے درمیان آتا ہے، اس کو پوچھنا وہ نبی کی بات کو اپنانے والے، نبی کی سنت کو اپنایا، نبی کی بات کو اپنایا، وہ نبی کی بات کو اپنانے والے تو اس نبی کی ذات کو کیسا مانتا ہے ذرا بتا۔ تو وہ کہے گا ہاں ہاں جناب میں مانتا ہوں ان کو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے۔ یہاں تک تو ٹھیک ہے، یہ بتا وہ عالم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ، پوچھو اس کو، وہ عالم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ تو جانتے ہو اس کے بڑوں نے اسے کیا سکھایا؟ نبی کو علم غیب نہیں، کہو معاذ اللہ۔ کہتے ہیں نادان، نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، نبی کو کچھ نہیں آتا، نبی کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ حضرت جبریل جتنا آ کر بتاتے اتنا ہی ان کو معلوم ہوتا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ ان کا ماننا ہے۔ اب مجھے بتاؤ اے کے آر نگر کے غیور سنی مسلمانوں، کیا یہ عاشق کی بولی ہے؟ کیا یہ عاشق کا یہ انداز ہے؟ کیا یہ عاشق کا بولنا ہے؟ نہیں، یہ تو گستاخی ہے، یہ تو بے ادبی ہے، یہ تو گستاخی ہے، یہ تو شان میں توہین ہے۔ یہ عاشقوں کی بولی نہیں، یہ تو گستاخوں کی بولی ہے۔ عاشقوں کی بولی کیا ہے تو سنو، امام اعظم کی زبان میں فرماتے ہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو گرو۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے قرآن کا پیغام؟ اٹھاؤ قرآن،
تو رب فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. میرے محبوب آپ جو نہیں جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سکھا دیا. کیا ہے قرآن کا پیغام؟ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. یہ وہ نبی ہے جو غیب بتانے میں بخل نہیں کرتے، کنجوسی نہیں کرتے. سبحان اللہ. کیا ہے رب کا پیغام؟ الرحمن علم القرآن. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا. سبحان اللہ. جبریل نے نہیں سکھایا، رحمان نے سکھایا. حضرات اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ایک حدیث پاک بھی سن لو جس کا مفہوم ہے کہ ہم سب کی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہم سب مومنوں کی ماں ہیں. ہم سب مومنوں کی، زور سے بولو، ہم سب مومنوں کی ماں ہیں. اور ماں کی شان میں جو توہین کرے گا ہم اس کا انجام برا کر دیں گے. صحیح ہے؟ آج کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگاتے ہیں، انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں معاذ اللہ جو بولی منافقوں نے بولی تھی، زانیہ ہے، گناہ کا کام کی ہے. بہت بڑا الزام ان ظالموں نے لگایا تھا جو منافق تھے. انہی کی اولادوں میں آج کچھ لوگ باقی ہیں جو یہی کہتے ہیں. حضرات محترم، ان سادات و علماء کی موجودگی میں اس ذمہ دار شہنشین سے ان تمام نافقوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہوش کی آنکھیں کھولو. او نادانو، کس ذات پر تم انگلی اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو؟ ارے نادانو، سنو سنو، اللہ کے محبوبین پر تہمت لگی ہے اور لگے گی، لیکن ذرا شان دیکھو ام المومنین کی. یہ ایسی ہی تہمت حضرت یوسف علیہ السلام پر لگی، ایسی ہی تہمت سیدہ مریم پر لگی جو حضرت عیسیٰ کی ماں ہے. تو کیا ہوا؟ جو بچے تھے ان بچوں نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور جب ایسا ہی الزام ماں عائشہ پر لگا تو اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذریعے گواہی نہ دیا، اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذریعے گواہی نہ دلایا، بلکہ قرآن میں 9 آیتیں نازل فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرق سمجھو. ایک حضرت یوسف ہے، ایک پیغمبر کی ماں ہے جو بی بی مریم ہے. ان پر الزام لگا تو بچوں نے گواہی، اور ماں عائشہ پر جب الزام لگا اللہ نے سورہ نور میں 9 آیتیں نازل فرمائیں. اسی سے سمجھ جاؤ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اور رسول کی کس قدر محبوب ہے. سبحان اللہ. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کی گود مبارک میں اپنا سر رکھ کر لیٹی ہیں. اچانک آپ کی نظر آسمان پر پڑتی ہے تو آسمان میں تارے جلبلا رہے ہیں.
یہ دیکھ کر آپ کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے اور نبی سے پوچھتی ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام کیا آپ کی امت میں کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے؟ سبحان اللہ. ذرا غور فرمائیے گا سوال پر. ایک ایک چیز غیب سے متعلق. آسمان میں تارے کتنے ہیں؟ سائنس نے اتنی ترقی کر لی لیکن آج تک تاروں کی تعداد نہ بتا سکا. لیکن اللہ نے مصطفیٰ کو بتایا. اللہ نے مصطفیٰ کو بتایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. سمجھو پیارے نبی کی کیا شان ہے. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ قیامت تک نبی کی امت کتنی ہے. قیامت تک نبی کی امت کتنی ہے اور کس کے کیسے اعمال ہیں. کس کے کیسے اعمال ہیں, کس کی کتنی نیکیاں ہیں. بتا سکتے آپ میری نیکیاں بتا سکتے یا میں آپ کی نیکیاں بتا سکتا ہوں؟ نہیں, یہ سب معاملہ غیب ہے. یہ سب پوشیدہ کا معاملہ ہے. نبی کو پتا ہے. نبی کو پتا ہے آسمان میں تارے کتنے ہیں. نبی کو پتا ہے قیامت تک امت کتنی ہوگی. نبی کو پتا ہے ان امتیوں میں کون وہ خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ وہ خوش نصیب عمر بن خطاب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے. تو حضرت عائشہ کا چہرے کا رنگ متبادل ہوا, متغیر ہوا جب میرے آقا نے بھانپ لیا کہ ان کے چہرے کا رنگ بدلا ہے اور یہ سوچ رہی ہے جب عمر بن خطاب کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہے تو میرے ابا حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کیا ہے. تو آقا نے فرمایا عائشہ ساری نیکیاں عمر کی ایک پلڑے میں رکھی جائے اور تمہارے ابا کی صرف ایک نیکی ایک پلڑے میں رکھی جائے تو تمہارے والد کی ایک نیکی ساری نیکیوں پر بھاری ہوگی. اور وہ ایک نیکی تمہارے باپ نے ہجرت کی رات کمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. وہ نیکی تمہارے والد نے ہجرت کی رات کمائی. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمراہ ہیں, ساتھ میں ہیں. اور ایک مقام پر پہنچ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام دشمن ہمارا تعاقب کر رہا ہے, پیچھا کر رہا ہے. اگر ہم ریت پر چل کے جائیں گے تو دو آدمی کے 4 پیر کے قدم پڑیں گے جس سے دشمن کو راستہ ڈھونڈنے میں آسانی ہوگی اور دشمن ہمارا تعاقب کرتا ہوا ہم تک پہنچ جائے گا. یا رسول اللہ علیہ السلام میری گزارش ہے آقا آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. سبحان اللہ. آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیں. آقا میں آپ کو لے کر چلوں گا. ریت پر صرف 2 پیر کے نشان پڑیں گے اور دشمن کو سمجھنے میں دشواری ہوگی کہ یہاں سے 2 نہیں بلکہ ایک ہی آدمی چل کر گیا ہے. آقا نے مشورہ پسند فرمایا اور میرے آقا حضرت ابو بکر کے شانوں پر سوار ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر نے اپنے کاندھوں پر
سید الانبیاء کو سوار کیا، امام الانبیاء کو سوار کیا، محبوب خدا کو سوار کیا، صاحب قرآن کو سوار کیا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، صاحب قرآن کو سوار کیا، صاحب قرآن کو سوار کیا۔ اب ایک مسئلہ سمجھو، وہ جو تنگ نظر، تقیہ باز، تبرہ باز جو فرقہ اور جماعت ہے، جو حضرت ابو بکر پر الزام رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ شخص دغا باز ہے، دھوکے باز ہے، خیانت کرنے والا ہے، جس نے حضرت علی سے خلافت اولا حاصل کر لی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ تبرہ باز، تقیہ باز لوگوں کے جملے ہیں۔ بڑی شرمندگی کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں جو اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قادری بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ہماری شرافت ہے کہ ہم ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ بتاؤ کیا قادریوں کی یہ زبان ہے؟ کیا قادریوں کے یہ جملے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو قادری کہے، قادری بتائے، اپنے آپ کو غوث اعظم کا شہزادہ بولے اور پھر یہ بولے کہ یہ ہماری شرافت ہے کہ ابو بکر کو ہم پہلا خلیفہ مانتے ہیں، یا پھر وہ حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دے، تو سمجھ لینا پیارے وہ قادری تھا، اب پادری ہو گیا ہے۔ اب اس سے قادریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسوں کا نہ ساتھ دینا، نہ ایسوں کا احترام کرنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہمیں چاہیے سچے قادری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ ہمیں چاہیے سچا قادری جو اعلی حضرت کی زبان میں کہے قادری کر، قادری رکھ، قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور پھر یہ بتائے کہ اگر تم سچے قادری ہو تو کامیاب ہو، کہ تاجی شریعہ نے فرمایا اختر قادری خود میں چل دیا، خود ہوا ہے ہر قادری کے لیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور تاج الشریعہ، شہزادہ غوث اعظم، حضور گلزار ملت۔ سچے قادری بنو اور سچے قادریوں کے ساتھ رہو۔ سچے قادری بنو اور سچے قادریوں کا دامن تھامو، یہاں بھی کامیاب ہو، وہاں بھی کامیاب ہو۔ حضرات محترم، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی میں بات کر رہا تھا، جنہوں نے ہجرت کی رات وہ نیکی کمائی جو ایک نیکی حضرت عمر کی آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر کی نیکیوں پر بھاری ہے کہ صاحب قرآن کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ اور وہ لوگ جو الزام رکھتے ہیں وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک چھوٹا سا لڑکا ہے جس کی عمر 13-14 سال ہے، ٹھیک ہے؟ وہ لڑکا قرآن سینے سے لگائے ہوئے مکتب کو جا رہا ہے، مدرسے کو جا رہا ہے،
تعلیم حاصل کرنے کے لیے. اب آپ مفتی صاحب سے پوچھیں حضرت اگر آپ کو پتا چلے کہ وہ لڑکا قرآن شریف سینے سے لگائے چل رہا ہے تو کیا آپ اس لڑکے کے آگے چلیں گے یا پیچھے؟ تو مفتی صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ پیچھے. مفتی صاحب کا کیا جواب ہوگا؟ پیچھے. عالم صاحب سے پوچھئے مولانا صاحب سے، مولانا صاحب اگر آپ کو پتا چلے تو آپ کیسے چلیں گے، لڑکے کے آگے یا لڑکے کے پیچھے؟ تو مولانا صاحب کیا جواب دیں گے؟ پیچھے. حافظ صاحب سے پوچھے حافظ صاحب آپ کو پتا چلے تو آپ آگے چلیں گے یا پیچھے چلیں گے؟ تو حافظ صاحب بھی کہیں گے میں پیچھے چلوں گا. امام صاحب سے پوچھیں امام صاحب بھی کہیں گے پیچھے چلوں گا. تو اس مثال کو ذہن میں رکھو پیارے کہ ایک لڑکے نے قرآن سینے سے لگایا ہے تو مفتی پیچھے، عالم پیچھے، امام پیچھے، حافظ پیچھے. لڑکے نے قرآن سینے سے لگا لیا، قرآن اٹھا لیا تو سب پیچھے ہو گئے. ہجرت کی رات ابو بکر نے صاحب قرآن کو اٹھا لیا، عمر پیچھے، عثمان پیچھے، علی پیچھے. یہ ہے ابو بکر صدیق کی شان. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعلی حضرت اعلی حضرت. دوستوں اور بزرگوں، تو بات چل رہی تھی علم غیب پر اور ضمناً بات بیچ میں آئی تو میں نے عرض کر دی حضرات یہ ہے میرے آقا کا علم غیب کہ اللہ نے اپنے محبوب کو عالم ما کانا وما یکون بنایا. سبحان اللہ. حق حق. جو کچھ ہو گیا اس کا بھی علم اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا اور جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم اللہ نے نبی کو عطا فرمایا. ایسی تو بہت ساری حدیثیں ہیں لیکن وقت دامنگیر ہے، میں آگے جلدی سے تیزی سے بڑھنا چاہتا ہوں. دوستوں اور بزرگوں، یہ وہابڑوں کا عقیدہ کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے اور ہم سنی جنتی مسلمانوں کا عقیدہ ہمارے نبی عالم ما کانا وما یکون ہے. اسی طرح سے نبی کے بارے میں پوچھو جو آیا ہے ٹوپی داڑھی مسواک کی کاڑی لگا کر، پوچھو اس کو نبی زندہ ہے؟ نبی زندہ ہے؟ تو وہ کہے گا نہیں ہے، کیونکہ اس کو یہی پڑھایا گیا، اس کو یہی سکھایا گیا، اس کو یہی دماغ میں ڈال دیا گیا کہ معاذ اللہ استغفر اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے، نبی ختم ہو گئے، نبی کا وجود ختم ہو گیا، ان کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوں گی. معاذ اللہ استغفر اللہ. یہ ہے ان وہابڑوں کا عقیدہ. اور یہاں تیزی کے ساتھ میں ہمارے ان بھائیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج ایسوں کے لیے دلوں میں نرمی رکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سافٹ کارنر. بڑے اچھے لگتے ہیں وہ لوگ، کہتے ہیں حضرت کیا غلط کر رہے، نماز کی دعوت ہی دے رہے نا، ان کے خلاف کیوں بولنا، ان کے خلاف کیوں بولنا. یہ کہتے ہیں وہ لوگ جو انہیں دلی دل میں پسند کرتے ہیں. مسلمانوں ہوش کی آنکھیں کھولو، ان لوگوں سے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، ان سے ہمارا کوئی نظریاتی اختلاف نہیں ہے. وہ ہمارے نبی کی توہین کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی گستاخی کرتے ہیں، وہ ہمارے نبی کی شان میں غلط الفاظ بکتے ہیں. کہ اب اس کا ایک ثبوت آپ لے رہے ہو کہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے.
नौज बिल्ला मिन जालिक, जिस नबी का कलमा पड़ा उस नबी के ताल्लुक से इतनी गंदी बात, इतनी घिनौनी बात। अल्लाह अकबर। बताओ मुझे ए मुसलमानों, क्या ये आशिक की बोली है? क्या ये नबी के मानने वाले और चाहने वाले की बोली है? क्या ये नबी से मोहब्बत करने वाले की बोली है? नहीं, ये तो गुस्ताखी है, ये तो तौहीन है, ये तो नबी की शान में बेअदबी है, ये नफरत है, नबी की शान में गुस्ताखी है। आओ मोहब्बत की बोली सुनो इमाम इश्क व मोहब्बत से। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से चुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुन्नियों का मरकज, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। तो क्या ये आला हजरत ने कहा इसलिए हम सुन्नियों का अकीदा है? आला हजरत ने जिंदा कहा तो क्या हम जिंदा कह रहे हैं? यही बात समझने की है प्यारे। आला हजरत ने मसलक बनाया नहीं है, मसलक बताया है। कौन? अल्लाह। आला हजरत ने मसलक बताया। कुरान उठाओ, अल्लाह का कुरान कह रहा है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून। जो अल्लाह की राह में मारे गए तुम उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है और तुमको शऊर नहीं। ये शहीदों की शान है, ये शहीदों की शान है। शहीद का मकाम बढ़ा के नबी का मकाम बढ़ा? नबी का मकाम बढ़ा। जब कुरान शहीद को जिंदा कह रहा है तो नबी बदर्जे औला जिंदा है। आओ हदीस की रोशनी में सुनो, आका ने क्या फरमाया? आका ने फरमाया, आका ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दी अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन व युरज़क़। आका ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्मों को खाए। हर अल्लाह का नबी जिंदा है और रिज़्क़ अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। कुरान और हदीस का निचोड़ मसलक आला हजरत, कुरान और हदीस की तर्जुमानी मसलक आला हजरत। आपने मसलक बनाया नहीं, मसलक बताया है। दोस्तों और बुजुर्गों, नबी मुख्तार है, ये हमारा अकीदा है। हजरात, इन वहाबरों से पूछो नबी के ताल्लुक से नबी मुख्तार है तो कहते नहीं, मजबूर है। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का इख्तियार नहीं रखता। इनका बड़ा पेशवा कहता है, इब्ने तैमिया मरदूद, हाथ में लकड़ी पकड़कर, डंडा पकड़कर, ऐ लोगों, ये डंडा तो मेरे काम आ सकता है लेकिन मोहम्मद की जात मेरे काम नहीं आ सकती। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। नबी को इस तरह मजबूर कहते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, हमने आज वलियों की याद मनाने के लिए ये एहतमाम किया है कि नहीं? आओ वली का इख्तियार दे। और ये बात अच्छी तरह जहन में बिठा लो,
ولایت اللہ نے کس لیے رکھا ہے؟ شعبہ ولایت اللہ نے کیوں رکھا ہے؟ وعلیکم السلام. سمجھو اس بات کو. الولایت ظل النبوہ، ولی کی ولایت سے نبی کی نبوت سمجھ میں آئے گی. اب دیکھو ذرا اختیار دیکھو حضرات. غوث اعظم دستگیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، میرا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ہم غوث اعظم کہتے ہیں. وہ غوث اعظم ہے. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث سے پیاسا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. یہ شان غوث اعظم ہے. نبی نے خود فرمایا تھا اے میرے پیارے بیٹے عبد القادر. اسی لیے تو اعلی حضرت بھی کہتے ہیں تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے بیٹے عبد القادر، لوگوں کو واض و نصیحت کرو، لوگوں کو واض و نصیحت کرو. تو غوث اعظم نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں عجمی ہوں اور عربیوں کی طرح میں گفتگو نہیں کر سکتا. تو آقا نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. غوث اعظم نے منہ کھولا، میرے آقا نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈال دیا. یہ صرف لعاب نہ تھا، فصاحت و بلاغت کے چشمے پلا دیے میرے آقا نے. وہ فصاحت و بلاغت جس فصاحت و بلاغت پر میرے اعلیٰ حضرت نے یوں فرمایا ہے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور جس کلام پر میرے اعلیٰ حضرت نے یوں کلام فرمایا ہے میں نثار تیرے کلام پر میری یوں تو جس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آقا نے فصاحت و بلاغت کے چشمے پلا دیے. اور اب غوث پاک عربی فرما رہے ہیں، عربی میں کلام فرما رہے ہیں. تو فصاحت و بلاغت کا یہ حال ہے کہ عربی لوگ پوچھ رہے ہیں حل انت عربی و عجمی، آپ عربی ہیں یا عجمی ہیں؟ یعنی امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں. آپ جب کلام کر رہے ہیں تو عربی لوگ بھی اپنی انگلیوں کو دانتوں میں پکڑتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا یہاں پر اختیار. حضرات جب غوث پاک کی اس محفل میں لوگ چوک در چوک آنے لگے، کثرت سے آنے لگے، ایک ایک وقت میں 70,000 کا مجمع، 70,000 کا مجمع. اور اس وقت میں مائک نہیں، مائک نہیں، یہاں پہ 7,000 بھی نہیں ہے، وہ 70,000 کا مجمع. غوث اعظم جب بیان فرماتے تو سب سے آگے بیٹھنے والے کو جتنی صاف آواز پہنچتی سب سے پیچھے والے کو ویسی پہنچتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے تو 70,000 کا معاملہ ہے. جب اللہ نے حکم فرمایا عبد القادر اعلان کر دو اپنی صدارت پر، بغداد کی ممبر پر کھڑے ہو گئے، جامع مسجد کی ممبر پر، اور کیا فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ. سبحان اللہ. تو جہاں جہاں اولیاء موجود تھے سب تک پیغام پہنچ گیا. سبحان اللہ. سبوں نے اپنی گردنیں جھکا دی. سبحان اللہ.
تو بہرحال اختیار میں بتانا چاہتا ہوں غوث پاک کا. حضرات محترم جوک در جوک لوگ آنے لگے, 70,000 کا مجمع ہونے لگا, دریائے دجلہ کے کنارے محفلیں ہونے لگی, دریائے دجلہ کے کنارے محفلیں ہونے لگی. حضرات ایک مرتبہ کا یہ معاملہ ہوا کہ غوث پاک بیان فرما رہے ہیں, لوگ بیان سن رہے ہیں. آسمان کی بلندیوں میں ایک چیل سمجھتے ہیں, چیل پرواز کر رہی تھی, اور پرواز کرتے کرتے شور و غوغا یعنی چیخ و پکار کر رہی تھی. تو سامعین کی توجہ متاثر ہو رہی تھی, لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف اٹھ رہی تھی. چیل آواز دے رہی تھی, لوگوں کی توجہ بھٹک رہی تھی اور لوگ چیل کی طرف متوجہ ہو رہے تھے. اگر ہمارے شامیانے پہ کوا آ کر بیٹھ جائے اور کائیں کائیں کرنے لگے تو بتاؤ ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہم کو اسے بھگانا ہوگا. ہش ہش ہڑ ہڑ بھگ بھگ نکل نکل, ایسا کچھ تو بولنا پڑے گا. حضرات وہ غوث اعظم ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اس چیل کی آواز سے لوگوں کو سننے میں, توجہ دینے میں دشواری ہو رہی ہے, تو اسی وقت غوث اعظم نے ہوا کو حکم دیا, زور سے ہوا کو حکم دیا. اب مجھے بتاؤ, ہوا تمہاری سنتی؟ ہوا تمہاری سنتی؟ پیٹ کی ہوا ہی نہیں سنتی. یہ تو باہر کی ہوا ہے. غوث اعظم نے ہوا کو حکم دیا, کیا فرمایا؟ فرمایا میرے غوث پاک نے, یا ریحو خذ الراسا هذه الحداقی, اے ہوا اس چیل کے سر کو پکڑ. بس اتنا کہنا تھا, ہوا نے ایسا چیل کے سر کو مڑوڑا کہ تھر ایک طرف سر ایک طرف زمین پہ آ کے گر گیا. محفل پہ سناٹا طاری ہو گیا. غوث پاک نے اپنی محفل کو مکمل کیا, اس مردہ چیل کے پاس آئے, اس کے کٹے ہوئے سر کو دھڑ پہ رکھا اور فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ مردہ چیل دوبارہ زندہ ہو کے آسمان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ولی کا اختیار ہے, یہ ولی کا اختیار ہے. اب ذرا سوچ رے وہابڑے, ارے ٹونڈے, ارے پکوڑے, ذرا سوچ, جب نبی کا یہ اختیار ہے, جب ولی کا یہ اختیار ہے, تو نبی کا اختیار کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. جب ولی کا یہ حال ہے تو سوچ نبی کے اختیار کا کیا معاملہ ہوگا. تبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے, قدرت رسول اللہ کی. خالق کل آپ کو مالک کل بنا دیا, دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. اور سنو, ہم غریب نواز کے ماننے والے, خواجہ خواجگان فخر ہندوستان, عطائے رسول سلطان الہند, ہند کے خواجہ ہم سب کے راجا, سبحان اللہ. حضرت سیدنا معین الدین حسن سنجری ثم اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ, جنہیں ہم غریب نواز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو, غریب نواز کہتے ہیں. الحمدللہ میں کہتا ہوں پیارے, اگر تم غریب ہو تو اپنی غریبی پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سینہ ٹھوک کر سارے امیروں سے کہو, او امیروں تمہارے لیے کوئی امیر نواز نہیں ہے, ہم غریبوں کے لیے غریب نواز ہے. تمہارے در کی کرامت 12
شیخی غریب نواز مانگتے آئے اور ہو گئے غریب نواز. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ. الحمدللہ ہم اسی غریب نواز کے بسائے ہوئے ہیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ این آر سی, یہ این پی آر, یہ سی اے اے, اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں, خاص طور پہ ہندوستان کا مسلمان پریشان ہے. کیا ہوتا کی کیا نہیں کی, کیا ہوتا کی کیا نہیں کی. ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالتے کتے, ڈیٹینشن سینٹر میں بھیج ڈالتے کتے. حضرات, غریب نواز پرتھوی راج کے اونٹوں کو بٹھا دیے تو حکومت وقت کی ساری طاقت گھٹنے ٹیک ڈالی مگر اونٹ نہیں اٹھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہے کہ نہیں؟ سوچو ذرا, غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھے تو بسائے ہوئے مسلمان کیسے نکلیں گے؟ سبحان اللہ. بسائے ہوئے مسلمان کیسے نکلیں گے؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے اور قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ارے کربلا کا آخری میدان ابھی باقی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی طاقت ہمیں نہیں نکال سکتی. تم سچے مومن بنو بس. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم ہی کامیاب ہو, تم ہی سربلند ہو, تم ہی اعلیٰ ہو. سچے مومن بنو, سچے مومن بنو, اندر سے بھی باہر سے بھی, اندر سے بھی باہر سے. آج نوجوان ہمارے داڑھی چھلا رہے, داڑھی کٹا رہے, ٹوپی پہننے سے پرہیز کر رہے. کیا بول رہے حضرت نکو جی, حالت اچھے نہیں ہے, لنچنگ ہو جائیں گی, موب لنچنگ ہو جائیں گی, میں ٹارگٹ ہو جاؤں گا, ٹوپی داڑھی سے پھنس جاؤں گا. ٹوپی داڑھی کاٹ دیے تو زندگی بڑھی جا رہی. بولو جی, ٹوپی داڑھی کاٹ دیے تو زندگی بڑھتی, ایک بال بھی نکالے تو ایک سیکنڈ کی بھی زندگی بڑھتی. یہی مشکل ہے. دیکھو, تم دین کو نہیں زندگی کو پسند کر رہے, تم دین کو نہیں زندگی کو پسند کر رہے. اور جو قوم زندگی کو پسند کرتی ہے وہ بزدل ہو جاتی ہے, اور جو قوم دین پر عمل کرتی ہے وہ کامیاب ہوتی ہے. تاریخ گواہ ہے, الحمدللہ 313 بدر میں 1000 کو مار لے کر آئے ہیں, 22,000 پر بھاری پڑے ہیں, 25,000 1,00,000 پر بھاری پڑے ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس تعداد معنی نہیں رکھتی, اس کو محبت معنی رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اے مسلمانوں, زندگی سے پیار مت کرو, نبی سے پیار, نبی کی سنتوں کو اپناؤ, نبی کے طریقے کو اپناؤ, اور تاج الشریعہ کی زبان میں یہ گنگناؤ. سبحان اللہ. زندگی یہ نہیں ہے کسی کی, زندگی ہے نبی کی, نبی. حضرات, داڑھی کٹانے سے اور ٹوپی چھوڑنے سے زندگی نہیں بڑھی. سچے مومن بنو, دنیا کو بتاؤ ہمیں زندگی سے نہیں, ہمیں ہمارے نبی سے پیار ہے, ہمیں دین اسلام سے پیار ہے. دنیا کو بتاؤ
مرنا تو ہے، مرنا کس کا چکتا وا؟ کون تو ہمیشہ کو آیا کیا ادھر؟ کوئی رہنے والا ہے کیا ادھر؟ کوئی آب حیات بھی پی لیا تو اس کو بھی جانا ہے. کل من علیہ فان، سب فنا ہونے والا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے. کوئی رہنے کو نہیں آیا. جان تو آج بھی جاری، دولت کے واسطے جاری، عورت کے واسطے جاری. آئے دن حصے پڑھتے ہیں نا با، مرڈر ہو گیا. وجہ کیا ہے با مرڈر کی؟ انہیں 5,000 روپے قرضہ لیا کرتے، واپس نہیں دیا، انہیں مار دیا. جان تو آج بھی جاری، مگر پیسے کی وجہ سے جاری، دولت کی وجہ سے جاری، عورت کی وجہ سے جاری. تو مجھے بتاؤ یہ موت قابل رشک ہے؟ کیا یہ موت قابل رشک ہے؟ کیا اس موت کو موت پر ناز ہے؟ نہیں، موت تو اس پر نازا ہوگی جس کی جان اللہ رسول کے واسطے جائے، دین اسلام کے لیے جائے، ناموس رسالت کے تحفظ میں جائے، قرآن کے ناموس کی حفاظت میں جائے، خانہ کعبہ کے جاہ و جلال کو بچانے کے لیے جائے. وہ جان ایسی ہے جو جائے تو جان جانے پر بھی اس کو افسوس نہیں ہوگا، بلکہ وہ یہاں بھی مسکراتا جائے گا، وہاں بھی مسکراتا رہے گا. بہرحال میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، کافی وقت ہو چکا ہے. حضرات محترم، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ولایت نبی کی نبوت کو سمجھانے کے لیے رکھا. نبی کا اختیار آپ نے غوث اعظم کے اختیار سے سمجھ لیا کہ غوث پاک کو جب اللہ نے یہ اختیار دیا ہے تو پھر نبی کا اختیار کیسا ہوگا. اب آؤ غریب نواز سرکار کی طرف سے سمجھو نبی کی شان کیسی ہے. حضرات اس وہابلے سے پوچھو نبی شافع محشر ہے؟ نبی کیا ہماری مغفرت کرانے والے ہیں؟ تو یہ کہتے ہیں نادان کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا ہے. وہ کوئی میں کون کون ہے؟ تو بولے سب ہے. نبی بھی ہے، نبی بھی ہے. نہیں بچائیں گے کسی کو، سب اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے. کوئی کسی کا وہاں مددگار، حامی و ناصر نہیں ہوگا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. حضرات وہ صحیح کہتے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی بھی شفاعت نہیں کر سکتے. تو سنو وہابڑو، تمہاری شفاعت نہیں کرائیں گے، سبحان اللہ، غلاموں کی شفاعت کرائیں گے. سبحان اللہ، ہم غلاموں کی شفاعت کرائیں گے. آپ بلا بلا کر اپنی رحمت والی چادر میں پناہ دیں گے. سبحان اللہ. ہر نبی میدان محشر میں للکار دیں گے، کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس. حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی اور پیغمبر للکار دیں گے اور کہہ دیں گے اذهبوا الى غیری. نبی کہہ رہے ہوں گے انا لہا، انا لہا، انا لہا، میں ہوں تمہارے لیے، آؤ میرے پاس. میں ہوں تمہاری شفاعت کرانے کے لیے، آؤ میرے پاس. میرے آقا اپنی رحمت والی چادر میں پناہ دے رہے ہوں گے. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو اس پر یہ نادان وہابڑا کہتا ہے، یہ ٹونڈا کہتا ہے، یہ پکوڑا کہتا ہے تمہارے نبی کی چادر کتنے میٹر کی ہے جی؟ تمہارے نبی کی چادر کتنے گز کی ہے؟ کتنے گناہگار اس میں سمائیں گے؟ وہاں تو اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، کتنے اس چادر میں پناہ لیں گے؟ تو یہ اس طرح کی بات کرتا ہے. سوال اٹھا نبی کی نبوت پر، نبی کی شفاعت پر. غریب نواز اس کا جواب دے رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں نادان میرے نبی کی چادر کا ماپ بعد میں لینا، پہلے میرے پیالے کا ماپ لے لے کہ انا ساگر میں ڈالا ہو، پورا انا ساگر ایک پیالے میں آ گیا
جھولی یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، فیضان غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ۔ غریب نواز کے پیالے میں اتنی برکت ہے تو سوچ نبی کی چادر میں کتنی برکت ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہم نے اس محفل کو سجایا ہے اور اس کو نام دیا ہے غوث و خواجہ و رضا۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت وہ ذات بھی اعلی ہے، اس ذات کا لقب بھی اعلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنا بھی ہے تو بولتا اعلی حضرت، واہ، غیر بھی ہے تو بولتا اعلی حضرت۔ اگر انہیں سچ بولا بریلی کے حضرت سبحان اللہ۔ تو دنیا پوچھ رہی ارے بریلی میں بہت ہے حضرت، تو بول کون سے حضرت؟ پھر بولتا بیٹا مجبور ہو کے اعلی حضرت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے مجبور ہو کر بول، مجبور ہو کر کیا بول رہا؟ یہی تو میرے اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ احمد رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں آج بھی، احمد رضا کے نام پر مرتے ہیں لاکھوں آج بھی۔ کوئی خوش ہو کے مرتا ہے، کوئی جل جل کے مرتا ہے۔ اور دیکھو یہ لقب جو ہے نا اعلی حضرت، یہ لقب اعلی حضرت ایسا خاص ملقب ہے، ایسا خاص ملقب ہے کہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد بہت سارے نواب اور نواب زادوں نے اپنے آپ کو اعلی حضرت لکھوایا، کہلوایا، بلوایا۔ میں جہاں سے آیا ہوں حیدرآباد، حیدرآباد میں بھی ایک نواب گزرے ہیں جن کا لقب تھا اعلی حضرت۔ لکھنؤ میں بھی گزرے، رامپور میں بھی گزرے، لیکن دیکھو یہ کیسا خاص ہے تاجدار اہل سنت کے ساتھ اعلی حضرت لقب کہ آج دنیا میں کوئی اعلی حضرت کہتا ہے تو سننے والے کا ذہن نہ حیدرآباد جاتا ہے، نہ لکھنؤ جاتا ہے، نہ رامپور جاتا ہے، سیدھے بریلی پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعلی حضرت کی شان۔ تھوڑے لوگ ہیں صاحبہ مفت کے، مفتیاں مفت کے، یہ چھلے والے بابا، یہ جھمکے والے بابا، یہ منکے والے بابا، یہ نعرے والے بابا، یہ جھومتے بابا، یہ گھومتے بابا۔ حضرات اتنا میک اپ، اتنا شنگار، انگوٹھیاں، مالے، بالیاں، کڑے، خالی منگل سوتر کی کمی ہے۔ یہ بابا نہیں بیبی ہے۔ سمجھ لو سمجھ لو سمجھ لو،
اچھی طرح سمجھ لو، جو اندر سے خالی ہوتا وہ اوپر سے اتنا ہی بھرا ہوا ہوتا. اندر سے خالی ہو تو یہ انگوٹھیاں، مالے، چھلے، بالیاں دکھا کے لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا. یہ پہچان کر لو پیارے، اوپر سے جو جتنا بھرا ہوا ہے اندر سے اتنا ہی خالی ہے، اور اندر سے جو جتنا بھرا ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. دیکھو شریعت کا پابند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. تاج الشریعہ، سبحان اللہ. بدر الطریقہ، حق حق حق. سبحان اللہ. کبھی ان کو ایک سے دو انگوٹھی پہنتے ہوئے دیکھیں، کان میں بالیاں دیکھیں، گلے میں مالے دیکھیں، ہاتھ میں کڑے دیکھیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. جو دیکھتا بول پڑتا یہی اللہ کا ولی ہے. سبحان اللہ. یہی سچا پیر ہے. سبحان اللہ. سچے پیروں کی یہی پہچان ہے. دیکھو میرے گلزار ملت کو، سبحان اللہ. چہرہ دیکھو تو دل گواہی دیتا ہے یہ نبی کی اولاد ہے، یہ پیر طریقت ہے، یہ رہبر راہ شریعت. سبحان اللہ. دوستوں اور بزرگوں، تو جو لوگ باہر سے بھرے ہوئے ہیں وہ اندر سے خالی، ایسے لوگوں کو دیکھ کے متاثر نہیں ہونا. خود نکلے چھلے، ناڑے، دھاگے، مالے، اوپر سے نیچے تک ہرا پیلا نیلا لباس، لکڑی کے کھڑاون پہن لیتے، سانپ کی شکل کا ٹیڑھا میڑا آسا پکڑ لیتے. ایسے لوگوں نکو ہمنا سچے لوگا ہونا، ہمنا اچھے لوگا ہونا، سبحان اللہ. ہمنا شریعت والے ہونا. بولو تم بھی، ہمنا شریعت والے ہونا، طبیعت والے نہیں ہونا. سبحان اللہ. اللہ ہم لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ یہ مولویاں چھڑتے جی، ہم سے چھڑتے ہوئے مولویاں. ہم لوگ آئے تو ان کی دکان بند ہو جاتی بول کے ہماری مخالفت کرتے ہیں. کئی گل صاحب بدنام کر رہے، ہمیں کیا غلط بول رہے، ہمیں جو بول رہے شریعت کے مطابق بول رہے. اور ہم یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے شریعت سب پہ مقدم ہے. شریعت سب پہ مقدم ہے، چاہے پیر ہو کہ مرید ہو، سب پہ مقدم ہے. تمہیں طریقت بول رہے، یہ چھلوں کو، یہ ناڑوں کو، یہ دھاگوں کو، یہ مالوں کو، یہ بالیوں کو طریقت کا نام دے رہے. یہ طریقت نہیں ہے، یہ طبیعت، یہ طبیعت ہے. خدا را طبیعت والے مت بنو، شریعت والے بنو. اور سمجھو شریعت اور طریقت دو الگ راستے نہیں ہیں. یہ لوگ ایسی ہی سمجھاتے ہیں. کیا ہے باو اللہ، شریعت والے، ہمیں طریقت والے. یعنی کہ ان اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کر رہا کہ شریعت کا راستہ الگ ہوتا، طریقت کا راستہ الگ ہوتا.
غلط ہے غلط ہے غلط ہے، سمجھو، دماغ میں بٹھا لو، اے کے آر نگر کے مسلمانوں، شریعت بال ہے، طریقت مانگ ہے. سمجھ میں آئی؟ بال، بالا، سر میں ہمارے کیا ہے؟ بالا، اس میں کیا ہے؟ مانگ. بالا ہے شریعت، مانگ ہے طریقت. تو پتا کیا چلا؟ بال رہے تو مانگ نکلتی، بال رہے تو مانگ نکلتی، یا بالش نہیں ہے تو مانگ کہاں سے نکلتی؟ گنجا کتنی بھی کنگھی گھما لے، مانگ نکلے گی گنجے کے گھر. اس اجاڑ کھیت میں کچھ نہیں ہونے والا. تو بہرحال طبیعت والے مت بنو، شریعت والے بنو، اور جو شریعت کے پابند لوگ ہیں انہی کا دامن تھامو، انہی کا دامن تھامو. جو نماز کے پابند ہیں انہی کا دامن تھامو، جو غوث اعظم سے ملانے والے ہیں انہی کا دامن تھامو، جو شریعت کا پاس و لحاظ کرتے ہیں، شریعت پر پابندی رکھتے ہیں انہی کا دامن تھامو. جو پاسدار ہیں، جو پابند ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے سچے پیروکار ہیں، مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہیں، ایسے پیروں کا دامن تھامو، تمہارا بیڑا پار ہے. بہرحال اعلی حضرت کی میں بات کر رہا تھا، اور یہ بس آخری بات میں رکھ رہا ہوں. حضرات محترم، اعلی حضرت ایسی اعلی شان والے، ایسی اعلی شان والے کہ ان کا عشق اعلی، ان کا علم اعلی. سبحان اللہ. دوستو بزرگوں، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا اعلی حضرت 55 علوم و فنون پر مہارت تامہ رکھتے تھے. اور ابھی جو لوگ ان پر تحقیق اور ریسرچ کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی موجودہ رپورٹ رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ اعلی حضرت صرف 55 علوم تک محدود نہیں تھے، بلکہ اب تو اس تحقیق کو اس قدر آگے لے گئے ہیں کہ 110 یا 120 علوم پر مہارت تامہ رکھا. اللہ و رسول عالم. لیکن اتنی بات طے ہے کہ اعلی حضرت کا وہ علم ہے، سبحان اللہ، کہ اپنے تو اپنے غیر بھی یقین رکھتے ہیں. اے شک، ہم نے بارہا سنا ہے کہ جب بڑے بڑے مفتیوں کی سوئی اٹک جاتی ہے تو کوڈ ورڈ میں کہتے ہیں خان صاحب کو لاؤ. کوڈ ورڈ میں کہتے ہیں خان صاحب کو لاؤ. کون ہے وہ خان؟ وہ ہے امام احمد رضا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال دوستو بزرگوں، یہ اپنے وقت کے ولی ہیں، اور ہر اللہ کے ولی کی ولایت نبوت کو سمجھا رہی ہے. سبحان اللہ. ان وہابوں سے پوچھو نبی لکھنا پڑھنا جانتے؟ وہ تو نہیں آتے، امی ہے. کیا ہے؟ امی ہے. اور امی کے کیا معنی بتاتے؟ جس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا. او معاذ اللہ. حضرات محترم، یہ لفظ امی ام القریٰ سے ہے، اور یہ ام القریٰ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جہاں آج کعبۃ اللہ شریف کو بنوایا ہے، وہی جگہ ہے جہاں سے اللہ نے زمین کو پھیلایا ہے. ام القریٰ، اسی لفظ کی طرف نسبت کرتے ہوئے نبی کو امی کہا گیا. اور اس کا معنی ایک یہ بھی ہے جس نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. جس نے دنیا میں کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو. نبی پڑھنے نہیں پڑھانے آئے ہیں، نبی سیکھنے نہیں سکھانے آئے ہیں. وہ متعلم نہیں معلم بن کر آئے ہیں، اور وہ معلم انسانیت بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. ساری انسانیت کے معلم بن کر آئے ہیں. تو دوستو اور بزرگوں، اعلی حضرت سبحان اللہ، جن کے ایسے سچے عاشق ہیں، کہتے ہیں کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا،
दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। कहीं फरमाते हैं ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। कहीं फरमाते हैं जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। कहीं फरमाते हैं पेशे नजर वो नौबहार, सजदे तो दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। सुभान अल्लाह। तो आला हजरत नबी के ऐसे सच्चे आशिक जो ये कहते हैं कि मैं अपने आका के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का गुलाम, और ये हकीकत हजरत समझो, जब आला हजरत को अल्लाह ने इतना इल्म दिया है तो सोचो नबी को कितना इल्म दिया होगा, नबी को कितना इल्म दिया होगा। इसीलिए कहता हूं वली को समझो तो नबी समझ में आएंगे, नबी को समझो तो खुदा की साथ समझ में आएगी। यही अहले सुन्नत का पैगाम है। वली का जो होता है वो नबी का होता है, और जो नबी का होता है वही खुदा का होता है। और इसको मेरे मुफ्ती आजम ने यूं बयान फरमाया है, वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता, हरगिज खुदा मिलता नहीं। नमाज की हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर सुन्नी कादरी रज़वी नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। दीन और सुन्नियत का काम कीजिए, इनके करीब आइए, इनको करीब रखिए। आज हमारे माशरे में जो बुराइयां जन्म ले रही हैं, बढ़ रही हैं, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आलिमों से और इल्मे दीन से दूर हो गए, हम इनकी महफिलों से दूर हो गए, हम इनकी सोहबत और रंगत से दूर हो गए, और हम दुनिया के हवाले हो गए। हमें लीडरों को हम लीडरों को तरजीह दे रहे हैं, काउंसलर को तरजीह दे रहे हैं, हम जो है एमएलए को तरजीह दे रहे हैं, हम एमपी को तरजीह दे रहे हैं, हम मिनिस्टर को तरजीह दे रहे हैं। हजरात मुहतरम, सोचो जब कयामत का मैदान बर्पा होगा, कोई किसी को पहचानने को तैयार ना होगा, तो क्या अल्लाह ताला काउंसलरों को, एमएलए को, एमपी को ये कहेगा ए काउंसलर, ए एमपी, ए एमएलए, अपनी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को लेकर जन्नत में चला जा? ऐसा ऐलान होगा? क्या होगा ऐलान? अल्लाह इन उलमाए रब्बानीन से फरमाए, ए उलमा की जमात, जाओ जन्नत में और सुनाओ। हाफिज को भी भेजा है, लेकिन हाफिज को ये कहा कि हाफिज तू जा, और जाते जाते अपने साथ, अपने खानदान के साथ ऐसे लोगों को ले जा जिन पर मैंने जहन्नम वाजिब कर दिया है। लेकिन ए उलमाए रब्बानीन, तुम्हारे लिए न 7 की कैद है, न 700 की कैद है, न 7,000 की कैद है, न 7 लाख की कैद है, न 7 करोड़ की कैद है। जितनों को चाहो जन्नत में लेके जाओ। अल्लाह उलमा को इजाजत दे। लोग दौड़ दौड़ कर अपने पहचान के आलिमों के पास आएंगे और दुनिया में जो उन पर एहसान किया था वो याद दिलाएंगे। हजरत याद करो, तुमना में लिफाफे में 500 रुपए रख के दिया था हजरत, तुमना में लिग्गा को खाना खिलाया था हजरत, तुमना में चपाती खिलाया था हजरत, तुम्हें रास्ते में मिल गए थे हजरत, मैं तुमने गाड़ी पे बिठा कर लिफ्ट दिया था हजरत। एक एक एहसान दुनिया का याद दिलाएंगे, उलमा को याद आएगा, काफिला बढ़ता जाएगा, जन्नत में जाकर बसेगा। उलमा के करीब आओ, नमाजों की पाबंदी करो, मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदें आबाद रखो। मस्जिद अल्लाह का घर है, तुम अल्लाह के घर को आबाद रखो, अल्लाह तुम्हारे घर को आबाद रखेगा। और ये याद रखो पैगाम मेरा, जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वो जमाने में सर बुलंद हो जाता है। जो सर खुदा की बारगाह में झुकता है वो जमाने में सर बुलंद हो जाता है, और जो खुदा की बारगाह में नहीं झुकता वो जमाने में झुका दिया जाता है। अब पसंद तुम्हारी अपनी है,
زمانے کے سامنے سر جھکا کر ذلیل ہو شرمندہ ہونا چاہتے ہو یا خدا کے سامنے سر ٹیک کر سر بلند ہونا چاہتے ہو؟ فیصلہ تمہارا، پسند تمہاری، اللہ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے اٹھنے بیٹھنے آنے جانے میں بتقاضۂ بشریت سبقت لسانی کے سبب کوئی ایسی بات، کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا جملہ سرزد ہوا ہو جو قابل گرفت رجوع و توبہ ہو، مولا ان سب کی گواہی میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، رجوع لاتا ہوں، میری توبہ اور رجوع قبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیۃ واتوب الیہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مولا اس محفل کے انتظام و اہتمام و انصراف میں جن احباب نے جس طریقے سے حصہ لیا سب کو دارین کی رحمتیں برکتیں عطا فرما۔ مولا ہمارے ملک ہندوستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اور جو ظالم ظلم کی تیاریاں کر رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ جو نئے نئے قانون ہندوستان میں بنائے جا رہے ہیں مولا ان سارے قانونوں سے اور ان تمام قانونوں کی زد سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جو شریر ہیں، جو شرارت کی سوچ رہے ہیں ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ جو مولا چیرہ دست ہے، جو چیرہ دستی کی تیاری کر رہے ہیں ان کے چیرہ دستی سے ہمیں محفوظ و معمون فرما۔ مولا کریم مسلمانوں کو عزت و وقار، خوشحالی و ترقی عطا فرما۔ اس پورے علاقے کو مولا امن و امان کا گہوارہ بنا، مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جتنوں نے ہم سے دعا کی درخواست کی ان سب کی بھی نیک ضرورتوں کو، حاجتوں کو، تمناؤں کو پورا فرما۔ ہم سب کو ایک اور نیک بنا، نمازی بنا، دین کا غازی بنا، نماز پنج گانا باجماعت صف اول میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ سنی صحیح العقیدہ امام کے پیچھے جو بنا مائک کے نماز پڑھاتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق اللہ سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سنی قادری رضوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔